فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين.
والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج جمعۃ المبارک ہے، جمعے کا دن ہے، اور آج جو تاریخ ہے اسلامی مہینے کی، وہ ماہ ربیع الاول 1446 ہجری کی پہلی تاریخ ہے۔ یہ رؤیت ہلال کمیٹی کے اعلان کے مطابق یہ میں نے بتایا ہے، اور اخبار میں بھی یہی تاریخ، جنگ اخبار میرے پاس آتا ہے، اس میں یہ لکھی ہے۔ یکم ربیع الاول ہے، اور انگریزی تاریخ بھی میں اس لیے پیش کر دیا کرتا ہوں کہ بہرحال اس کا نقصان تو کچھ بھی نہیں ہے، فائدہ ہو سکتا ہے۔ انگریزی تاریخ ہے 6 ستمبر 2024۔ تو آج کے جمعے سے پہلے گزشتہ جمعہ تک میں سورہ صاد 23ویں سپارے کی سورت، اس کی ابتدائی آیتیں پڑھ رہا تھا آپ کے سامنے، اور وہ موقع ملتے ہی دوبارہ پھر وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب انشاءاللہ جو وقت آئے گا ربیع الاول کے مہینے کے بعد، تقریباً 2.5 مہینے تقریباً مل جائیں گے، بلکہ 3.5 مہینے، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی اور رجب۔ خیر، وہ تو سلسلہ چلتا رہے گا۔ آج چونکہ ربیع الاول کا پہلا جمعہ ہے، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ، اگرچہ یہ میں ضرور عرض کروں گا، جو چیز جس حیثیت میں ہے اس کو اسی میں رکھنا چاہیے۔ ربیع الاول کے مہینے کے سلسلے میں کوئی اسلام نے، شریعت نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص تعلیم نہیں دی، کوئی ارشاد نہیں فرمایا، کوئی حکم نہیں دیا، کوئی عبادت نہیں دی، نہ اللہ نے، نہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے رمضان کا مہینہ ہے، کوئی کہے کہ جی رمضان کے مہینے میں کیا کرنا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ سب جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ تو از اول تا آخر عبادتیں ہی عبادتیں اس میں، بنیادی عبادتیں بھی ہیں، اور انفرادی طور پہ ہر مسلمان مرد بھی عورت بھی اپنی طبیعت سے عبادت کرتے ہیں۔ وہ مہینہ ہی اتنا فضیلت والا ہے۔ اسی طریقے پہ ذی الحج کا مہینہ آئے تو لوگ قربانی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، قربانی کا حکم ہے، وہ فریضہ ہے۔ اسی طریقے پہ عید الفطر آتی ہے شوال میں، اس میں حکم ہے کہ آپ شکرانہ ادا کریں، وہاں پہ جا کے عیدگاہ، افضل یہ ہے کہ میدان میں، اور اس کے بعد گنجائش ہے کہ بڑی مسجد میں ہو، جو جامع مسجد ہے، اور شکرانہ ادا کریں۔ روزہ بھی رکھنا منع کر دیا، کیونکہ آج ابھی تو 1 مہینے کے روزے رکھے ہیں تم نے سب نے، آج اللہ کی طرف سے یہ اجازت ملی ہے کہ تم
قرآن کے نزول کی بھی خوشی مناؤ، تکمیل صیام روزوں کے مکمل ہونے کا بھی شکر ادا کرو، اور اس کے لیے ہم نے تمہیں کھانے پینے کی بھی اجازت دی، حکم ہے۔ اسی طریقے سے رجب میں ایک شب آتی ہے، شب معراج، اس کے لیے کوئی خاص حکم نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کا معجزہ سفر معراج عطا فرمایا، اپنا قرب خاص عطا فرمایا، عرش الہی پر بلا کے۔ بس ایک یادگار چیز ہے اور بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن اس کے لیے کوئی حکم نہیں ہے۔ تو خیر یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، الحمدللہ بہت خوشی کا مہینہ ہے۔ کیوں؟ میں اگر انہی چیزوں میں لگ جاؤں تو بہرحال صلاحیت مجھ میں کم ہے، پتہ نہیں کیا غلطی کر گا۔ وہ نزول قرآن جو ہم اور آپ خوشی مناتے ہیں رمضان میں اور تراویح میں سنتے ہیں اور اس کی گویا تلاوت کرتے ہیں، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا میں تشریف نہ لاتے تو کیا تلاوت کرتے؟ کیا ہم قرآن کے نزول کی وہ خوشی منا سکتے؟ نہیں منا سکتے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ بھی اور ربیع الاول کا مہینہ بھی دونوں اہم ہیں، بڑی فضیلت والے ہیں۔ رمضان میں بس عبادتیں دی ہیں، ربیع الاول میں کوئی ہمیں حکم نہیں دیا۔ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہر مومن اور مسلمان کا جی چاہتا ہے اس کرۂ ارض کے اوپر پہاڑوں میں بسنے والے اور صاحب ریگستانوں میں، حتیٰ کہ بنگلہ دیش اگر جائیں تو وہاں تو دریاؤں میں بھی لوگ رہتے ہیں، آبادیاں ہیں، ٹیلوں کے اوپر آباد، گاڑی نہیں جا سکتی، سائیکل نہیں جا سکتی، موٹر سائیکل نہیں، کشتیوں میں جاتے ہیں۔ کشتی میں بیٹھے وہاں پہنچ گئے، پورا ایک شہر آباد ہے، بنگالی بھائی بڑے ماشاءاللہ دیندار ہوتے ہیں، علماء بھی۔ تو زمین کے خشکی ہو یا تری، ہر جگہ کسی بھی رنگ اور نسل کا کوئی مسلمان ہو، مومن اور مسلمان جو ہوگا، جس نے دامن تھام لیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ربیع الاول کے مہینے میں خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اور خوشی حقیقت یہ ہے، اپنے اپنے مذاق ہے۔ عید کا دن آئے اور آپ بچے اپنے ہوں، پوتے ہوں، نواسے ہوں، رشتہ داروں کے بچے ہوں، آپ کا خود جی چاہتا ہے کہ آپ انہیں عیدی دے دیں، جو بھی دے سکتے ہیں۔ اور اگر بچے بے تکلف ہوں تو وہ خود مانگ بھی لیں، ورنہ عید کے دن عیدی دینے کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں، اور خلاف شریعت بھی نہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا، اگر بچوں کو آپ نے دیکھا اور عید کی مبارکباد دے دی آپ نے اور ان بچوں کو کچھ نہ دیا، کوئی حرج نہیں ہے، اسلام آپ سے مواخذہ نہیں کرے گا، پوچھے گا نہیں۔ لیکن بچوں کے اندر تشنگی رہ جائے گی کہ یار انہوں نے عیدی تو دی نہیں، کیونکہ بچوں کا ذوق ہی ہے۔ ہمیں بھی ایک زمانے تک عیدی ملی، اب 40 نہیں 50 سال سے بھی زیادہ ہو گئے، عیدی ملی نہیں۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک عمر کا ذائقہ ہے اور ذوق ہے کہ بچے خود مانگ لیتے ہیں یا آپ خود دے دیتے ہیں. یہ آپ کا انفرادی عمل ہے، خوشی کا اظہار. اگر ربیع الاول کے مہینے میں خوشی منانی ہے اور منانی چاہیے، اس لیے میں نے ابھی تو عرض کیا اگر حضور تشریف نہ لاتے تو قرآن ہوتا، تو مسجدیں ہوتی، تو کیا دین اور شریعت کے احکام ہوتے؟ کچھ بھی نہ ہوتا. شعر بڑا روحانی ہے، نورانی ہے، اور پڑھنے سے میرا بھی ایمان تازہ ہوتا ہے، آپ کا بھی ہو جاتا ہے. فرمایا کہ ہوتا نہ تیرا نور گر کچھ بھی نہ ہوتا جلوہ گر، ہوتا نہ تیرا نور گر کچھ بھی نہ ہوتا جلوہ گر، تیرے سبب یہ سب بنا صلی علی محمد. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا، یہ حدیث کا ترجمہ اور مفہوم ہے، شعر کی وضاحت نہیں ہے. کوئی سمجھے کہ جی یہ تو شاعر نے کہہ دیا، نہیں، یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا. اگر آپ کو دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو کائنات بھی نہ پیدا کرتا. تو بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ بھی روحانیت کا بھی ہے، برکتوں کا بھی ہے، اور فضائل بھی ہیں، سب کچھ ہیں، اور بہت سے کرنے کے کام ہیں جن سے ہماری روحانیت تیز ہوتی ہے، تزکیہ نفس ہوتا ہے. اور ربیع الاول کا مہینہ بھی کچھ کم نہیں ہے. فوقیت دینا یہ ہمارا کام نہیں. ہم اگر یہ کہیں جی رمضان کا مہینہ جو ہے وہ فوقیت والا ہے، یہ بے ادبی ہے. بازی بازی بارش بابا ہم بازی، بھئی کھیل کود کرنا ہے تو اپنے ہم عمر لوگوں سے کر لو، باپ کی داڑھی سے تو نہ کھیلو. یہ منصب نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ صحابہ نے بھی یہ کام نہیں کیا کہ وہ بیٹھے ہوں کہ رمضان فضیلت والا ہے یا ربیع الاول فضیلت والا ہے. نہیں، دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے، دونوں کی اہمیت. بس ربیع الاول کا مہینہ وہ ہے کہ ہم اس ہستی کے آنے کی خوشی مناتے ہیں جن کا نام نامی اور اسم گرامی ہے محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج ربیع الاول کی پہلی تاریخ، یہ ولادت پاک کا مہینہ. یہ مہینہ شروع ہو گیا ولادت پاک حضور کی، لیکن تاریخ نہیں ہے. تاریخ بالاتفاق 12 ربیع الاول ہے، 570 عیسوی. یعنی یہ جو آج 2024 چل رہا ہے، پیچھے چلے جائیں 570 پہ تو آپ کو تاریخ میں جو صفحہ کھلے گا اس پہ لکھا ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. 570 عیسوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آئے ہوئے غالباً، یہ مجھے تحقیق نہیں ہے، ابھی ابھی میری زبان پہ یہ بات آئی ہے، آئے ہوئے 570 سال ہو گئے کہ آپ دنیا میں آئے تھے پھر چلے گئے آسمانوں میں، اور یہ دنیا سے گئے ہوئے 570 سال ہو گئے. لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، آپ کی بعثت تقریباً حضرت عیسیٰ کے بعد 550 سال یا 600 سال. بس یہ اختلاف کوئی ایسا نہیں ہے. یوں سمجھیے کہ جیسے 550 600 سال یہ پتہ چل گیا کہ
جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دنیا سے اٹھا لیا، ابھی آپ حیات ہیں، بقید حیات ہیں، آسمان پر موجود ہیں، قرب قیامت میں تشریف لائیں، تو ابھی آپ دنیا سے ابھی انتقال نہیں فرمائے، اللہ نے اٹھا لیا، وہ ایک الگ مضمون ہے۔ آپ کو دنیا سے اٹھا لیا، دنیا میں آپ موجود نہیں ہیں، تو تقریباً 550 سال 600 سال ہو گئے، تو یہ 550 اور 600 سال اس کو بھی ذہن میں رکھیے، یہ اللہ کی کون سی حکمت تھی۔ میرے والد محترم جب جمعہ چھوڑ کے جاتے تھے یہاں آؤٹ آف پاکستان، اوورسیز، ساؤتھ افریقہ، آسٹریلیا، انگلینڈ، امریکہ تو وہ گئے نہیں، اور وہ نہیں گئے تو میں بھی نہیں گیا، اور بلاتے بھی نہیں۔ ہمارے حسن عالم صاحب بیٹھے ہیں، یہ بلائیں گے انشاءاللہ مجھے امریکہ میں، وہ بھی نہیں گئے، وہ نہ امریکہ گئے نہ کینیڈا گئے، تو میں بھی نہیں گیا، اور عمر میری اب آخری ساحل پر آ رہا ہوں، جہاز لے کے باہر آ رہا ہوں۔ یہ اتفاق ہے، اتنا خاندان، میرے اپنے رشتہ دار، بچے اور بھانجے اور بھتیجے اور سب وہاں پر سیٹ ہے، تاکہ مولانا احترام الحق صاحب بھی وہیں چلے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت کاملہ فرمائے، لیکن مقدرات ہیں، میرا جانا وہاں نہیں ہوا، میرے والد بھی نہیں گئے، کینیڈا بھی وہ نہیں گئے، میں بھی نہیں گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آئیے نا آپ چکر لگائیے، میں نے کہا یار بغیر بلائے تو کوئی اللہ کے پاس بھی نہیں جاتا، اللہ میاں بھی جب بلاتے ہیں تو جاتا ہے بندہ، یہ تھوڑی ہے کہ بلایا کھانی اور پہنچ گیا۔ تو بہرحال یہ ان کا ایک مزاج تھا کہ وہ ویسے ہی نہیں جاتے تھے کسی کے سر پہ جا کے بوجھ بن جائیں، لوگ بلائیں، وہاں کی اسلامک سوسائٹی بلائے، وہاں کے مسلمان بلائیں۔ تو ساؤتھ افریقہ پہلے زمانے میں وہ برما جاتے تھے، اور بنگلہ دیش، برما، سری لنکا اور نائجیریا، سوڈان، یوگنڈا، اسی میں پھر کینیا اور ساؤتھ افریقہ، پھر زیمبیا آزاد ہو گیا تو زیمبیا بھی ہے۔ میں ان سب جگہ تقریباً جا چکا ہوں۔ تو بات تو ویسے ہی آ گئی تھی، یہ حسن عالم صاحب ہمارے بڑے بہت، بس یوں سمجھیے کہ یہ بھائیوں سے بھی زیادہ ہمیں عزیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بچوں کی سب کی خوشیاں دکھائے۔ تو خیر، میرے والد جب جاتے تھے، آپ میں سے ابھی کچھ ایک دو ہوں گے یہ بیٹھے ہیں، انہیں پتہ ہے، نجم الدین صاحب 3 جمعے چھوڑتے تھے بس، 3 کا مطلب 21 دن، روک لیا زیادہ تو 1 جمعہ اور چھوڑ دیا، 1 مہینہ ہو گیا۔ میں جب کبھی جاتا ہوں انگلینڈ 1 مہینے سے پہلے آ جاتا ہوں، آسٹریلیا سے پہلے آ جاتا ہوں، اور ساؤتھ افریقہ سے بھی آ جاتا ہوں۔ لوگ تو روکتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہاں تو مولویوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ 6 مہینے پورا ویزا اپنا گزار کے جاتے ہیں، آپ اتنی جلدی جا رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی وہاں جو جیکب لائن میں ہمارے عشاق، میرے والد کے چاہنے والے آتے ہیں، میں 2 مہینے بھی اگر یہاں ٹھہر گیا بڑا آرام ملے گا، فائدہ ہوگا، لیکن جیکب لائن کی انجمن اجڑ گئی، تھانوی مسجد، آپ کی وجہ سے میرے والد بھی کبھی اتنا نہیں ٹھہرے، اور میں نے بھی اس پر عمل کیا، اور میں بھی کبھی اتنا لمبا میں نے قیام نہیں کیا، طویل نہیں کیا۔ پچھلے سال بھی میں انگلینڈ گیا، 20 دن میں واپس آ گیا۔ خیر یہ بات اس لیے آ گئی کہ جب والد محترم جاتے تھے تو یہاں پہ سناٹا، 2 جمعہ 3 جمعہ، مولانا احترام الحق صاحب پڑھاتے تھے جمعہ، بہرحال بڑی صلاحیت تھی ان کی، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، بہت صلاحیت تھی، اللہ کی کوئی مصلحت تھی جو وہ اس لائن میں لگے نہیں، کہیں سیاست میں چلے گئے،
ورنہ ان کا مقام پیچھے نہ ہوتا کسی عالم سے۔ اتنی صلاحیت اللہ نے دی تھی، بڑے بڑے بزرگان دین کی زیارت انہوں نے کی، میں نے تو نہیں۔ تو اب مولانا احتشام الحق کو سننے والا، مولانا احترام الحق کو کون آئے گا سننے، لوگ کم ہو جاتے تھے۔ اب میں جانے لگا تو میرے پیچھے سناٹا، کہیں وہ بیٹے نے جمعہ پڑھا دیا، کہیں کسی نے، کہیں کسی عالم نے۔ بہرحال یہ پتہ ہے لوگوں کو کہ بھئی آ جائیں گے 20-25 دن میں، مہینے بھر میں آ جائیں گے۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن کی روح سے دنیا سے اٹھا لیا گیا، آسمانوں میں اللہ نے اٹھایا، اور آپ ابھی بقید حیات ہیں، قرب قیامت میں تشریف لائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور آپ کو جب اٹھایا ہے تو تقریباً یوں سمجھیے کہ دنیا خالی ہو گئی نبیوں سے۔ سب سے سیکنڈ لاسٹ جس کو کہا جاتا ہے، آپ سمجھتے ہیں انگلش میں، سیکنڈ لاسٹ کے معنی یہ ہے کہ بس یہ ہیں اور ان کے بعد ایک اور، یہ نہیں ہے کہ لائن لگی ہوئی ہے۔ سیکنڈ لاسٹ نبی کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ابھی حیات، قرآن کی روح سے، قرآن کے عقیدے کے مطابق۔ اور جب حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا اللہ نے آسمانوں میں، وہ ایک الگ مضمون ہے، میں نے عرض کیا۔ تو اب دنیا خالی ہے، جیسے جیکب لائن خالی ہو جاتا تھا میرے والد کے جانے سے، یعنی تھانوی مسجد، میرے جانے سے بھی یہاں یہی مجھے بتاتے تھے یہ ایڈمنسٹریشن والے، آپ جب چلے جاتے ہیں 3-4 جمعوں کے لیے تو چندہ کم ہو جاتا ہے، لوگ آتے ہی نہیں۔ خیر، جب حضرت عیسیٰ دنیا سے چلے گئے، آسمانوں میں اللہ نے اٹھا لیا، تو تقریباً 550 سال یا 600 سال تک دنیا میں کوئی نبی اور پیغمبر نہیں۔ اسی کا نام ہے دور جاہلیت۔ آپ بتائیے 10 منٹ کے لیے ٹیچر اگر کلاس سے چلا جائے، پرنسپل صاحب نے بلایا ہے، تو ہمارا دور شریفوں کا دور تھا، حسن عالم صاحب اور بھی شریفوں کے دور سے آئے گزر کے، اس شرفہ کے دور میں بھی کلاس میں مچھلی بازار بن جاتا۔ ٹیچر کہاں ہے بھائی؟ وہ جی پرنسپل کے پاس گئے، پتہ ہے کہ آئے ہوئے ہیں اسکول میں۔ لیکن ٹیچر کا جانا ایسا ہے کہ لڑکے سب منتشر ہو جاتے ہیں، لڑکے بھی لڑکیاں۔ یہ مثال ہے۔ اگر ایک ٹیچر چلا جائے، اگر ایک عالم درس دیتے دیتے اپنی درسگاہ سے اٹھ جائے، 8-10 طلبہ بیٹھے، سب باتیں کریں گے، پڑھے گا کوئی نہیں، ہنسنا بولنا، کوئی لیٹ جاتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ کیوں؟ استاد نہیں، ٹیچر نہیں ہے۔ اگر استاد اور ٹیچر کے چلے جانے سے 10-15 منٹ میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بھگدڑ مچ جاتی ہے کلاس میں، تو اگر دنیا میں نبی اور پیغمبر نہ ہو تو جاہلیت نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی؟ حضرت عیسیٰ کیا گئے؟ دنیا خالی ہو گئی نبی اور پیغمبر سے۔ جاہلیت کا دور، وہ جو بچیوں کو گاڑنے کا تھا کہ زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، یہ جاہلیت ہی میں تو ہوتا تھا۔ اچھا، جہالت اور چیز ہے، جاہلیت اور چیز۔ جہالت تو ایک وقتی چیز ہے کہ بھائی مجھے پتہ نہیں تھا، اب پتہ چل گیا۔ جاہلیت کے معنی یہ ہے کہ جانتے ہیں کہ یہ ایک غلط کام ہے لیکن اسی پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اصلاح کرے کون؟ نبی تو ہے نہیں۔ حضرت عیسیٰ چلے گئے، ان کی تعلیمات بھی ہوتے ہوتے ختم ہو گئی، مٹ گئی۔ میں بہت سے مسائل میں گھرا رہتا ہوں، اللہ کی مجھے نہیں پتہ کیا مسئلہ ہے،
اب مجھے اپنے والد کی تقریروں میں آپ سنتے نہیں، میں بھول جاتا ہوں، کوئی شعر بھول گیا، کوئی عبارت بھول گیا۔ کیوں؟ اتنا دماغ الجھ جاتا ہے کہ بہت سی چیزیں اب مجھے یاد ہی نہیں رہتی۔ خیر، حضرت عیسیٰ چلے گئے، دنیا آپس میں لڑائی جھگڑے، مادر پدر آزاد، ساری حرکتیں، حضرت عیسیٰ کی تعلیم بھی ختم ہو گئی رفتہ رفتہ۔ یہ ہے جاہلیت۔ یہ وہ دور جاہلیت ہے کہ تقریباً 550 سال کے بعد اللہ نے ایک ہستی کو بھیجا ہے جن کا نام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دنیا میں تشریف لائے، یہ ہیں جنہوں نے خانہ پور کر دیا۔ بس اب نبی اور پیغمبر ختم، نبوت ختم ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر نبوت ختم ہے، اور اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹی نبوت ہوگی، وہ کذاب۔ تو خیر، حضور تشریف لائے 570 عیسوی، حضرت عیسیٰ کے زمانے سے جو سن چل رہا، اور 570 کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے 550 سال بعد، ایک روایت ہے 600 سال بعد۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے تو ہم سب اپنی دلی جذبات کے ساتھ خوشیاں مناتے ہیں، اور منانی چاہیے، لیکن یاد رکھیے دین اسلام وہ ہے۔ کسی کا شعر مجھے یاد آ گیا، اپنے والد سے سنا تھا، اور وہ شعر یہ ہے کہ آپ یہ دین اسلام جو ہے اس کو اتنا آسان نہ سمجھیں۔ اب میں نے کہا تھا نا، میں بھول جاتا ہوں۔ یہ دین اسلام جو میں اور آپ لیے بیٹھے ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو یہ سمجھنا کہ جی مسلمان ہو جائیں تو بس جو چاہیں سو آپ کریں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں پابند ہونا پڑتا ہے۔ آپ نے اسلام جو آپ کے پاس ہے، آپ اسلام کے پابند ہیں۔ آپ کو پوچھنا پڑے گا کہ یہ کام میں کروں یا نہ کروں۔ وہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ یہ اسلام، دین اسلام کو اتنا آسان مت لینا کہ بس جو چاہو سو کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہیں، بلکہ اسلام دین اسلام وہ دین اور مذہب ہے کہ جس نے تمہیں صحیح معنی میں پابند کیا ہے۔ اگر خوشی کا موقع ہے تب بھی اسلام کی تعلیمات کے اندر رہ کے خوشی مناؤ، اور غم کا موقع ہے تو اسلامی تعلیمات کے مطابق مناؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خوشی منائیں اور ہم سب خوش ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا یہ پورا مہینہ جو ہے یہ اسی میں چلے گا، ذکر ہوگا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جمعے کو۔ یہ ہماری سعادت ہوگی۔ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، لیکن ربیع الاول کا مہینہ جو ہے وہ اصل میں ایک بطور خاص ذکر ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یوں تو پورا قرآن حضور کا ذکر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضور کا نام لے کے پوچھا کہ ان کے اخلاق کیسے تھے، سیرت کیسی تھی؟ تو حضرت عائشہ نے جو جواب نہیں دیا بلکہ ایک سوال کیا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ لو،
وہ سیرت پوچھنے آئے، وہ پوچھ رہی ہیں تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ ہاں جی پڑھا ہے۔ تو فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، جب قرآن پڑھا ہے تو قرآن ہی تو سیرت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورا قرآن جو ہے یہ در حقیقت سیرت ہے، ذکر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن ربیع الاول کے مہینے میں ہم نے اپنے جذبے سے اور اپنے عمل سے ہم نے حضور کے ذکر کو خاص کر دیا۔ بھئی اب حضور کا ہی ذکر ہوگا، بھئی اب حضور کی باتیں ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خواجہ صاحب کے ایک شعر سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ہر انسان کے 3 ادوار، بچپن جب پیدا ہوا جس کو لڑکپن بھی کہہ سکتے، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، تیسری کوئی منزل نہیں۔ تو خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو کھیلوں میں تو نے لڑکپن گنوایا، جو کھیلوں میں تو نے لڑکپن گنوایا، تو بدمستیوں میں جوانی گنوائی۔ لڑکپن، بچپن یہ کھیل کود میں گزر گیا، ڈھونڈ مچی ہوئی ہے، بھئی کہاں گئے، کھانے کا وقت ہے، کھانا لگا ہوا ہے، ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کہاں پہ پھر رہے ہیں، کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں۔ یہ لڑکپن اپنے مزاج کے مطابق جہاں جہاں پھر رہے ہیں، دوستوں میں ادھر ادھر، نہ گھر کی فکر، نہ گھر والوں کی فکر، نہ کھانے پینے کی فکر۔ یہ ہے لڑکپن۔ یہ مجھ پہ بھی آیا تھا، آپ پہ بھی آیا تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی آیا تھا۔ جو کھیلوں میں تو نے لڑکپن گنوایا، تو بدمستیوں میں جوانی گنوائی۔ پھر جوان ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمارے جوان جو ہماری نسل ہے ان کو دین کے لیے قبول فرما دے۔ جوانی کے تقاضے آ گئے، اب کھلونے رکھو تو بھاگتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب میرے کھلونوں کا زمانہ۔ اب اپنے جو ان کے آپ کو معلوم ہے حالات ہوتے ہیں، جوانی لڑکوں پہ بھی آتی ہے، لڑکیوں پہ بھی آتی ہے، اس کے تقاضے آ گئے۔ اور یہی جوانی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی آئی تھی۔ تیسرا زمانہ کون سا؟ فرمایا کہ جو کھیلوں میں تو نے لڑکپن گنوایا، تو بدمستیوں میں جوانی گنوائی۔ جو اب غفلتوں میں بڑھاپا گنوایا، تو بس یہ سمجھ زندگانی گنوائی۔ اگر اب بڑھاپے میں بھی اللہ کو یاد نہ کیا اور اللہ کی طرف نہ آئے، خدا کی قسم اس سے بڑی کوئی محرومی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو اپنے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بستر مرگ پہ پڑے ہیں، ہاسپٹل کا بستر ہے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ بھئی لے جائیں ان کو، گھر میں ہی رکھ لیں، ہسپتال میں کیا، پیسے والے لوگ ہیں، غریب ہوتا ہے تو وہ ٹوٹی ہوئی چارپائی پر لٹاتا ہے مریض کو، اور امیر آدمی ہو تو سارا ہسپتال گھر میں منگا لیتا ہے۔ اب وہ بہت زبردست چارپائی، مجھ سے کہا کسی نے، بچے نے، ہمارا ہی بھتیجا تھا رشتے میں، کہنے لگا کہ تنویر چاچا وہ میرے ایک دوست ہیں، ان کے والد کی حالت ٹھیک نہیں ہے ابھی، آپ ذرا چلے۔ میں چلا گیا ڈیفینس میں۔ بہرحال مجھے کون سا کوئی نسخہ پتا ہے کہ بھائی مجھے کیا کرنا ہے، ہم تو قرآن ہی پڑھتے ہیں، دم کرتے ہیں۔ میں نے پڑھا، دم کر دیا۔ کافی دن سے وہ بے ہوشی کی حالت میں تھے، نلکیاں وغیرہ لے کے۔ آج سے یہ 10-12 سال پہلے کی بات۔
میں نے دم کیا، میں آ گیا، میں روز تو نہیں جا سکتا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ پھر وہ کب انتقال ہوا بیچاروں کا۔ تو بہرحال میں نے جس چیز کی مجھے تکلیف، میں واللہ آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ حالت ہے کہ بے ہوش ہے، نہ شیو کر سکتے ہیں، نہ شیو کا کوئی سلسلہ ہے، لیکن گھر والے شیو کر رہے ہیں گھر۔ یہ گھر والوں کو تمہیں اندازہ نہیں ہے، جو شاہ اللہ کے پاس جا رہا ہے، بھائی اگر داڑھی اس کے آ رہی ہے تو آنے دو، نہیں شیو کر۔ اللہ تعالیٰ اولادوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ بھائی اب ان کا کوئی رشتہ ہوگا، کوئی دیکھنے آئے گا کہ جی یہ فٹ ہے یا نہیں ہے لڑکی کے لیے۔ یہ حالت ہے کہ قبر میں پیر لٹکے ہوئے ہیں اور فیشن پورا ہو رہا ہے کہ ہاں وہ 2-4 دن کا شیو بھی بڑا ہوا ہے تو اس کو بھی ختم کر دو اور یہ کر دو۔ اللہ تعالیٰ ان صاحب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ اور اللہ کے حبیب کے سامنے جانے والے ہو، اگر یہ داڑھی رکھنے کا موقع مل گیا تو اب تو رکھ لو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سب بھائیوں کو دین کی، شریعت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یاد رکھیے، بڑھاپا آتا ہے اگر ہم نے غفلتوں کا شکار ہو گئے، گھٹنوں میں درد، کمر میں درد، پٹھوں میں درد، اور تب نہ نماز نہ دین۔ تو اب آپ بتائیے چوتھی منزل کون سی ہے؟ 3 ہے۔ یہ 4 جمعے جو آتے ہیں، جس میں آج پہلا جمعہ ہے ربیع الاول کا، میرا وقت گھٹا دیا لوگوں نے کہہ کہ جی بہت دیر ہو جاتی ہے، میں بھی انشاءاللہ وقت کی پابندی کروں گا، لیکن میرا دل نہیں بھرتا بیان کرنے سے، صاف بات۔ 4 جمعے آتے ہیں، آج کے جمعے میں بھی میں نے یہ ذکر اختیار کیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور 3 جمعے آئیں گے۔ اگلا جمعہ میں ولادت پاک پہ ذکر کروں گا، کیونکہ 12 ربیع الاول بھی قریب ہے۔ پھر حضور کی جوانی پر عرض کروں گا، پھر حضور کے سفر آخرت کا بیان کروں گا۔ یہی میرے والد کا بھی طریقہ تھا۔ ہمیں تو اصل میں اس ذکر کے ساتھ لگا رہنا ہے کہ کسی بھی نوعیت سے یہ ذکر ہماری زبانوں پہ رہے اور ہمارے کانوں میں اترتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے۔ میں نے عرض کیا 550-600 سال کے بعد حضور کی تشریف آوری۔ یاد رکھیے، ہر ایک کی شان اپنی اپنی الگ ہے۔ کوئی کہتے ہیں جی حج والے دن پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے جی رمضان کی 27ویں شب میں پیدا ہوئے، کوئی کبھی کوئی پیدا ہوا۔ بھائی بڑی سعادت، لیکن کائنات میں ایسی کوئی ہستی نہیں ہے سوائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کی ولادت پاک بھی اللہ نے بہت ہی اعلیٰ درجے کی عطا فرمائی۔ ولادت پاک، حالانکہ ولادت پاک کی کوئی نقل تھوڑی اتار سکتا۔ کوئی کہے جی میں ذرا حضور کی ولادت پر عمل کرنا چاہتا ہوں، کر ہی نہیں سکتے۔ آپ کی شان یہ تھی کہ ارہاس ایک لفظ ہے، الف رے چھوٹی ہے، الف صاد، ارہاس، جیسے کسی کا نام ہو اخلاص۔ ارہاس کے معنی وہ نشانیاں، وہ خوشخبریاں، وہ علامتیں کہ جو ابھی حضور دنیا میں بھی تشریف نہیں لائے ہیں، کہ آپ کی ولادت سے پہلے اللہ نے وہ نشانیاں دکھا دی۔ ہمارے آنے سے پہلے تو کوئی نشانی نہیں ہوتی، پیدا ہونے کے بعد بھی نہیں ہوتی، لیکن یہ مقام ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بس حضور کی تشریف آوری ولادت پاک سے پہلے ایک تو یہ ہوا کہ زمزم کا چشمہ مل گیا۔
ایک قوم بنی جرہم جو آ کے قبضہ کر لیا تھا انہوں نے، پانی پہ تو جھگڑے تھے سارے، اس پہ تھوڑی تھے پیٹرول پہ اور ڈیزل پہ اور فلانے پہ۔ ایک دفعہ ایک این ڈی خان ہے پیپلز پارٹی کے، اچھے آدمی ہے، پروفیسر، تو وہ یہاں پہ انہوں نے کسی پروگرام میں یوم یکجہتی کشمیر 4 جنوری کو ہوتا ہے یا کب ہوتا ہے، تو میں بھی تھا اس میں، آل پارٹیز، تو میری تو کوئی پارٹی نہیں ہے، مجھے بلا لیتے تھے۔ آفاق احمد صاحب کے ہاں تھی بیت الحمزہ میں، سب آئے ہوئے تھے، جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی، یہ وہ، اور سوائے الطاف گروپ کے، تو مجھے بھی بلا لیا، حالانکہ میں کوئی ایم کیو ایم میں نہیں تھا۔ تو سب امریکہ کو گالیاں دے رہے تھے، صاحب مسلم لیگ نون والے بھی، پیپلز پارٹی والے بھی، اور صاحب جماعت اسلامی بھی، اور جتنی بھی چھوٹی بڑی پارٹیاں تھیں، نورانی صاحب کی، امریکہ کے خلاف، امریکہ کے اوپر برس۔ این ڈی خان نے جو بات کہی وہ میں آ گئی تو میں عرض کر کہنے لگے کہ یہ بہرحال امریکہ سے میرے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، لیکن سب بھائیوں نے جنہوں نے اپنا غصہ نکالا ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں، امریکہ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے پاکستان، وہ تو وزیر خارجہ رہے ہیں، امور کشمیر کے بھی وزیر رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ مجھے وزیر اعظم صاحبہ نے بھیجا، میں ملکوں میں گیا، اسلامی 46 ملک میں نے سفر کی ہے، ایک ملک، 1-2 ملک کے سوا کسی نے بھی کشمیر کی حمایت نہیں۔ یہ آج سے 15-20 سال پہلے کی بات ہے۔ کہنے لگے جب میں اس وقت گیا تھا کسی نے بھی کشمیر کا ذکر نہیں کیا۔ تو امریکہ بے شک کرتا ہے سب۔ کہنے لگے امریکہ کو نہ پاکستان کی مسجدوں سے کوئی غرض ہے، نہ نمازوں سے کوئی غرض ہے، نہ انہیں اور کسی مذہبی رسومات سے کوئی غرض ہے، اور نہ وہ یہاں پہ مذہب کے خلاف، اسے تو صرف مائنز چاہیے، مائنز۔ پاکستان میں جتنی بھی معدنیات ہیں اس پہ نظر ہے امریکہ کی۔ امریکہ کو پاکستان کی مسجدیں بری نہیں لگتی، خانقاہیں بری نہیں لگتی، مدرسے برے نہیں لگتے، یہ ان کی بات ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ میرے شیخ اور پیر بھی ہیں۔ تو پاکستان میں تو اصل میں اس زمانے میں پانی پہ جھگڑا تھا، بس پانی ہے تو قبضہ کر۔ بنی جرہم کو نکالا، جب وہاں سے بھاگے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اس وقت موجود تھے، تو جب وہ گئے ہیں تو انہوں نے زمزم کا چشمہ اور کنواں بند کر دیا، پتہ نہیں کھجور کے درخت گھسا دیے کیا، ایسا کر دیا پتہ ہی نہیں، کسی کو بھی کچھ نہیں معلوم۔ یہ حرکتیں ہوتی ہیں انتقام، تم ہمیں نکال رہے ہو، ہم یہ کر کے جائیں گے۔ اور میں یہ بات عرض کر دوں، میں بہت عرصے سے یہ بات کہتا ہوں، یہ دیوبندی بریلوی جھگڑے اور شیعوں کے جھگڑے جو ہیں، معاف کیجئے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ انگریز کو جب ذلت کے ساتھ نکالا گیا ہے ہندوستان سے، علماء نے نکالا، 1857 کی جنگ آزادی میں علماء اور اولیاء اللہ کا کردار زیادہ ہے، پھر مسلمان سیاستدانوں کا ہے، اس کے بعد ہندوؤں کا۔ ہندو تو پیچھے چلتے تھے، جو ہم نے سنا ہے، آگے آنے کی تو ہمت نہیں تھی، علماء نے شہادتیں دی۔ تو جب انگریز نکلا یہاں سے ذلت کے ساتھ، تو اس نے بھی سوچ لیا ہوگا کہ ہم بھی تمہیں چین سے نہیں رہنے دیں گے، جاتے جاتے دیوبندی بریلوی جھگڑا ڈال دیا، ایسا جھگڑا ڈالا کہ ہندوستان آباد ہو گیا، تب سکون نہیں، پاکستان بن گیا تب سکون نہیں، اب کفر کے فتوے چلتے ہیں۔ یہ سب انگریز کا فتنہ، انتقام ہے انگریز۔
ورنہ معاف بقول حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمایا کہ اگر ہندوستان کے چند نواب مل کے اپنی دولت سے کچھ وظیفے بانٹنا شروع کر دیں چند لوگوں کو تو یہ جھگڑے ہی ختم ہو جائیں فرقے والی، اس لیے کہ پیسے ہی کی خاطر تو سارے جھگڑے رکھتے ہیں، پیسہ مل جائے، لیڈر بن جائیں، گاڑیاں آ جائیں، اور آتی ہیں۔ تو خیر میں نے عرض کیا چشمہ ختم، نام و نشان۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب آئے اور ان کو وہ جگہ ملی، تو عبد المطلب کی ذریت میں کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی باپ میں منتقل نہیں ہوئے، عبد المطلب دادا ہیں، حضرت عبداللہ والد ہیں۔ تو ابھی تو جہاں بھی آپ تشریف رکھتے ہیں کائنات میں اللہ ہی جانتا ہے، لیکن بہرحال وہ یہ ہوا کہ چشمہ اس کا نشان ملی۔ ایک خواجہ عبد المطلب نے خواب دیکھا، ایک کوا ہے جو حرم میں آیا، اور اس نے آ کے نشان اپنی چونچ سے بتایا کہ نہیں، یہ کہا کہ احفر برہ کو کھودو۔ انہوں نے کہا برہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ختم، خواب ختم۔ اور پھر کہا کہ وہ یاد نہیں رہا لفظ، وہ بھی اس کو کھودو، بھائی وہ کیا ہے؟ خواب ختم۔ تیسرے دن وہ کوا خواب میں آیا اور دیکھا، فرشتے نے آ کے یہ کہا، جی ہاں فرشتے نے کہا کہ یہ کھودو، وہ کیا ہے پتہ نہیں، دوسری چیز وہ کھودنی ہے، کہاں ہے یہ؟ تیسرے دن اس نے فرشتے نے کہا کہ احفر زمزم کھودو۔ انہوں نے پوچھا زمزم ہے کہاں؟ تو فرشتے نے کہا کہ کل صبح جب تم اٹھو گے ایک کوا ہوگا حرم میں جو چونچ سے مار رہا ہوگا زمین کو، سمجھ لینا یہی زمزم۔ وہ جو اٹھے تو دیکھا ایک کوا جو ہے زمین پہ چونچیں مار رہا ہے، بس سمجھ گیا کہ یہی ہے زمزم۔ اب آپ کو پتہ ہی ہے خوشخبری کس کی ہے؟ آمد ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمزم کی خبر تو مل گئی، کھودوں کیسے؟ زمین کھودنا کوئی آسان تھوڑی۔ انہوں نے پھر بہرحال وہ لمبی چوڑی بات ہو جائے گی، پھر 10 بیٹے حضرت عبد المطلب کے تھے، انہوں نے پھر 10 بیٹوں کی مدد سے وہ زمزم کھدوایا اور زمزم نکل آیا۔ اب آپ سمجھے یہ حضور کی تشریف آوری سے پہلے کی خوشخبری ہے۔ وہ زمزم جس کا نام و نشان مٹ گیا تھا اسے کھدوایا، اس وقت سے جو وہ خدا ہے آج تک زمزم ساری دنیا میں سپلائی ہو رہا ہے۔ پھر پتہ چلا کہ وہ یمن کا بادشاہ ابرہہ وہ بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے آ رہا ہے، وہ آ گیا۔ جب وہ آ گیا قریب، اور تو عبد المطلب پہاڑ پہ چڑھ گئے کہ بھائی متولی سے پہاڑ پہ چڑھ گئے، اور وہاں یہ ایسی بات ہے کہ کل خدا نہ کرے مسجد پہ کوئی اللہ بول دے اور مولوی صاحب بیٹھ جائیں گھر میں گھس کے، مولوی صاحب تو سب سے پہلے ہوں گے۔ بھائی عبد المطلب کہاں چڑھے؟ وہ وہاں بیٹھے ہیں جی پہاڑ، وہاں کیوں بیٹھے؟ اتنا توکل تھا اللہ پر، فرمایا کہ بھائی جس اللہ کا جس رب کا یہ گھر ہے وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کر لے۔ وہی ہوا کہ وہ بڑھ رہا ہے ابرہہ، اور ابرہہ بس یہ جو بڑھا آگے کو تو وہ سمندر کی طرف سے پرندے آئے، اور ان کے چونچ میں بھی کنکر تھا، ان کے پنجوں میں بھی تھا، اور ایک ایک سپاہی کے اوپر وہ کنکر گرے اور وہ دل کے ختم ہو گئے، مر گئے۔ اور وہ ابرہہ بھی اسی طرح سے اس کا گوشت سڑ گیا، جب وہ بھاگ رہا تھا تو اس کے جسم سے گوشت جھڑ رہا تھا، ایسا ہو گیا وہ۔
یمن پہنچتے پہنچتے وہاں مر گیا، تو اللہ نے بیت اللہ کی بھی حفاظت فرما دی۔ کیوں؟ آمد ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان جیسی بہت سی علامتیں اور نشانیاں دیکھنے والوں نے دیکھی ہیں کہ ایسی ایسی خوشخبریاں ملی ہیں، بہت ہیں، لیکن یہ کہ میں اس کو انہی کو پیش کر سکا ہوں۔ یہ تو ابھی پیدا نہیں ہوئے تو اللہ نے خوشخبریاں دکھا دی، نشانیاں دکھا دی، اور جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو اس وقت کیا صورتحال ہوگی انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اب دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ شیریں ناز صاحبہ، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے، اور محمد یامین اور ان کی اہلیہ کے لیے اور والدین کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مغفرت فرما۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس ماہ ربیع الاول میں ہمیں حضور کی محبت کا صحیح معنی میں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرما دے، ہماری پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ اس ربیع الاول کی برکت سے پاکستان کی ساری پریشانیاں دور فرما، مہنگائی کا خاتمہ فرما دے۔ اے اللہ حضور کی ذات اقدس جب آئی تھی تو بڑی بڑی خوشخبریاں آپ نے سنوائیں اور دکھائیں۔ اے اللہ اب یہ ماہ ربیع الاول آیا ہے، اس کی برکت سے مہنگائی کا خاتمہ فرما، اور سب سے بڑا خاتمہ یہ جتنے سورما اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، شریف ہوں یا ذلیل ہوں اس سے بحث نہیں ہے، لیکن ان سب کا خاتمہ ہوگا تو انشاءاللہ ہماری معیشت بھی بہتر ہوگی، اور یہ سب کے سب یہاں سے دفع ہوں۔ ہم ربیع الاول میں خوشخبری ہمیں یہ ملے کہ ہمارے حکومتیں جو ہیں یا ان کی اصلاح ہو جائے، اور یا یہاں سے ان کو اللہ تعالیٰ نکال دے اور بے اثر کر دے۔ یہ جتنے بھی فرعون وہاں بیٹھے ہیں اور ان کی فرعونیت صوبوں کے اندر بھی آ گئی، شہروں کے اندر بھی آ گئی۔ یہ میئر کراچی بھی سب سے بڑے اس کے ایک مظہر نظر آتا ہے، یہ وہیں اسلام آباد کی فرعونیت کے اثرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے ہمیں نجات عطا فرما، پاکستان کے ہمارے عوام کو سکون عطا فرما۔ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں اللہ تعالیٰ ہماری سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان ظالموں سے نجات عطا فرما، یہ جتنے بھی ہیں پورے ملک کو تباہ و برباد کر دیا، کھا گئے، لوٹ کے کھا گئے، اللہ تعالیٰ انہیں نکال دے، دولت واپس آئے یا نہ آئے یہ چلے جائیں اور بے اثر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتیں اور ہماری جو بھی نمازیں ہیں جیسی کیسی بھی ہیں ان کے اثرات ظاہر فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ ہماری جائز مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جس نے جب کبھی بھی دعا کے لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اور اور اے اللہ ان کی تمام مرادوں کو پورا فرما دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
جی ادھر بٹھا دیں. ادرک 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 کون کیسے آتا ہے مجھے نہیں پتا. ادرک اللہ ابا سے پوچھیں اس میں تو نہیں ہے. کیا اس میں کیوں نہیں ہے؟ ابا سے پوچھیں. چندے کون پکا لو وہ آئے ہوئے بہاری بابو. میں نے کہا کیا ہے اس کا ہو گئی وہ روز فارغ ہو گئی کھانے والا سے نہیں پوچھ رہا ہوں میں. اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے.
वहाँ अंत अदरक्त मिनर रबीउल अव्वल खराब हो गया अजान वाला जब बगैर उसके मेरा माइक दे दें तो मैं लगा मौजूद साहब नहीं लगा रहे الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله المتوحد بالذات المقدسة والصفات المنزهة المبجلة المتفرد بالبقاء فلا آخر له ولا أول له، الباعث الذي بعث نبيا محمدا وأرسله وختم به أنبياءه ورسله وشرفه على جميع خلقه وفضله وزين به الوجود وجمله، فسبحانه وتعالى من إله جعل في ثاني عشر هذا الشهر مبعثه ومولده ومسراه وهجرته وقضى فيه أجله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من شهدها غفر الله له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بشر به على لسان كل نبي قبله بأنه خير رسول أرسله بكتاب على صدره أنزله، ابن آدم أيام صفر انقضت بالولع والوله والمذلة، وها أنت أدركت من الربيع الأول أوله،
فأين من يجعل ربيعا في ربيع سيفه عمله؟ وأين من ينتهي عن الهوى ولا يتبع أمله؟ أين من يتخذ هذا الشهر الشريف بالبر والزكاة والصلاة والصلة تعظيما لصاحب الآيات المفصلة والمعجزات المجللة. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال: يؤتى بعبد يوم القيامة فيؤمر به إلى النار فيقول: إلهي سيدي ما أنصفتني؟ فيقول الرب جل جلاله: كيف يا عبدي؟ وهو سبحانه أعلم. فيقول العبد: لأنك سميت نفسك الرحمن الرحيم وتريد أن تعذبني بالنار. فيقول الله تبارك وتعالى: أنا كما سميت نفسي انطلقوا بعبدي إلى جنتي وأنا أرحم الراحمين. إخوانه، إن ذكرتموه بالعبادة ذكركم بالإفادة، وإن ذكرتموه بالشكر ذكركم بالزيادة، وإن ذكرتموه بالطاعة ذكركم عند قيام الساعة، وإن ذكرتموه بالندامة ذكركم بالكرامة، وإن ذكرتموه بمعرفته ذكركم بمغفرته، وإن ذكرتموه بالدعاء ذكركم بالعطاء، وإن ذكرتموه باللسان ذكركم بالإحسان، وإن ذكرتموه بالجنان ذكركم بمشاهدة العيان، وإن ذكرتموه بالأركان ذكركم عند الميزان حيث يبين الربح والخسران. اللهم يا من خلقت العالم لأجل محمد وزدت فضله، اغفر لنا ذنوبنا تفصيلا وإجمالا جملة برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. عباد الله، اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة لقدسه، وسلس بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا منهم ذي الأصل العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه،
وعلى الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى ولديه السيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى سائر بنات النبي المعصوم زينب ورقية وأم كلثوم رضي الله تعالى عنهن، وعلى عميه المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس، وعلى سيد الشهداء أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى تمام العشرة المبشرة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمنافقين والمشركين، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين، واجعل اللهم آمنة مطمئنة سائر بلدان المسلمين، واكتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وفي جوك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر. आप हजरात अपनी अपनी